آج 2 پیسے کی خاطر آپ کی رائے بدل جاتی ہے. 4 پیسے کا فائدہ ہو آپ دوسرے سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتے ہیں. کتنے ایگریمنٹ بدل دیتے ہیں, دوستیاں بدل دیتے ہیں, رشتے بدل دیتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اچھے پیسے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں یہ حال ہو جائے گا, بندہ صبح مسلمان شام کو کافر, شام کو مسلمان ہے تو اگلی صبح کافر. کیوں؟ فرمایا دنیا کے مال کے بدلے ایمان بیچ دیں گے. کوئی آفر ہو جائے گی, تمہیں وزیر بنا دیں گے, تمہیں پرمٹ دے دیں گے, ایمان بدل جائے. آج اگر آپ پاکستان میں ہمارے لوگوں کو دیکھیں, جس شخص کو سیاسی لیڈر پہلے اس کے خلاف تھے اب اس کے حامی ہوئے پھرتے ہیں, کیوں؟ پوچھنا چاہتا ہوں کیوں؟ کیا ایمانی فائدہ ہے اس سے؟ ایمان کے حوالے سے اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نبی کے لیے اس نے غلط لفظ کہے توبہ نہیں کی, صحابہ کے لیے غلط لفظ کہے توبہ نہیں کی, اپنی پارٹی کے چھوڑ کر جانے والوں کو شرک کہہ دیا کہ یہ شرک کر رہے ہیں. داڑھی والوں کو 2 نمبر کا, تو نبی پاک سے لے کر آج تک جتنے داڑھی والے 2 نمبر, معاذ اللہ. توہین پہ توہین کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اور جو دوسرے ہیں مجھے ان سے بھی کوئی تعلق نہیں. میں تو کہتا ہوں یہ 1500-1600 جتنے ہیں سارے سیاسی, ان کو ہٹاؤ. ان لوگوں نے مدت ہو گئی ہے ملک سے کھیل کے, لوٹ مار کر کے تباہ کیا ہوا ہے. مگر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. اب میں دوسری بات کروں. میلاد شریف کا مہینہ ہے, اپنی گنتی پوری کر رہا ہے. میلاد سے روکنے والے کون؟ دیوبندی, وہابی, یہی ہے نا, یہی لوگ روک رہے ہیں. میلاد منانے والے کون؟ کون رہے؟ ان میں امام قسطلانی ہیں, ان میں شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جن کو روزانہ حضور کی زیارت ہوتی ہے, ان میں امام سیوطی ہے, امام جلال الدین سیوطی, جنہوں نے جاگتے ہوئے 22 مرتبہ نبی کی زیارت کی ہے. ان میں امام شعرانی ہے. میں وہ نام لوں 1000 سال کے بزرگوں کے پوری لسٹ گھنٹہ لگ جائے. منانے کے لیے کون کہہ رہے ہیں اور روکنے کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ خود سوچو. کہاں وہ اللہ والے شان والے لوگ, اور کہاں یہ لوگ جن کے پیچھے لگ کے کہتے ہیں نہیں منانا چاہیے. اور کسی چیز کو نہیں, بس میلاد کے مہینے میں ان کا پورا زور لگتا ہے, یہ بدعت ہے, یہ ہے, وہ ہے, باقی کسی چیز پہ نہیں بولتے. تو انہیں نبی سے محبت ہے؟ نبی کا ادب ہے؟ تو جو نبی کا ادب نہ کرے کیا اس کے پیچھے لگے؟ پوچھ رہا ہوں. تو سوچا جائے. میں اور آپ آج دنیا کی رغبت اتنی ہو گئی کہ 2 پیسے کے لیے ایمان بدل دیتے ہیں, اور یہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے. پرواہ نہیں ہے, نہ قبر یاد ہے نہ حشر یاد ہے. اور کل حزب بما لدیہم فرحون. قرآن کہتے ہیں ہر گروہ اپنے آپ میں خوش ہے, مست ہے کہ میں صحیح ہوں, جبکہ بتا دیا گیا, نبی پاک نے واضح فرما دیا اہل سنت و جماعت کے بارے میں کہ باقی تمام جہنمی ہیں. ما انا علیہ و اصحابی, میرے اور میرے صحابہ کے طریقے والا ہی جنتی ہوگا. واضح فرما دیا. اور 1400 سال سے ہمارا تواتر دیکھ لیں, حضرت ابوبکر سے لے کر آج تک. کوئی انگریز کی پیداوار, کوئی یہودیوں کی پیداوار, آگے جنہوں نے آ کے مسلمانوں کو لڑوایا. تو مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے, بڑے بڑے نام والے اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی. سب سے پہلے ایمان دیکھو. حدیث میں کیا حکم ہے؟ شادی کرو تو 4 چیزیں دیکھو.
لڑکے لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں، 4 چیزیں دیکھیں، ایمان دیکھیں، حسن دیکھیں، مال دیکھیں، خاندان دیکھیں، مگر فرمایا سب سے زیادہ اہمیت کس کو دو؟ ایمان کو۔ بیوی کے لیے کیا فرمایا؟ دنیا کے مال میں، دنیا کی چیزوں میں ایمان کے بعد سب سے اچھی جمع کرنے والی چیز نیک بیوی ہے، جو تمہارا ایمان بڑھائے، تمہیں صحیح رکھے۔ لیکن ہم لوگ ایمان کو اہمیت، مال 2 پیسے آ جائیں، اوور نائٹ، راتوں رات رچ ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں، حلال حرام کو بھی بھول گئے، بس آنے دو، الا ماشاء اللہ۔ کون کون بچا ہے، کون نہیں بچا، حال آپ کے سامنے۔ 75 سال ہو رہے ہیں آپ کے اس ملک کو بنے، آپ کے بعد چائنا، چین آپ کے 2 سال کے بعد آزاد ہوا، آپ 1947 میں، وہ 1949 میں۔ یہ سنگاپور 1975 میں آزاد ہوا۔ 45-50 میل کا ملک ہے سنگاپور، صرف آپ کا کراچی اس سے کئی گنا بڑا ہے، مگر آج ان کی ایجادات، ان کے سلسلے دیکھو، چائنا کو دیکھیں کہاں پہنچ گئے، اور ہمارا حال، ہم لوٹ مار میں لگے ہوئے ہیں۔ جب خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارو گے تو کیا ہوگا؟ اچھا جی، سود، ہماری زندگی سودی بنا دی۔ آپ کی حکومت اتنی خوش ہوتی ہے جب اس کو سود پہ قرضہ ملتا ہے، خوشیاں ہمیں دیکھیں جی، IMF نے اتنا دے دیا، فلاں ملک نے اتنا دے دیا، سود پہ پیسے لے کے خوش ہو رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے سود والے اللہ سے جنگ ہے۔ بتائیے ترقی ہوگی؟ سمجھداری ہے؟ تو ہم گناہ پہ راضی، دنیا کے مال کے لیے ہمیں ایمان کی اہمیت نہیں رہی تو ہم سمجھدار کہلا سکتے نہیں۔ آپ کا یہ سوشل میڈیا بے لگام طوفان ہے، مگر اس میں اچھے اچھے واقعے بھی آ جاتے ہیں، آپ کو اچھی باتیں بھی بتا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک خاتون کسی جگہ گئی، اس نے جیسے ہوتے ہیں مال ہوتے ہیں، بڑے بڑے اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹور، ہر چیز ملتی ہے، اس نے وہاں سامان لیا، ایک چیز ایسی تھی جس کا بل میں وہ کاؤنٹر والا کیشیئر جو تھا وہ بل میں اس کا ذکر کرنا بھول گئی۔ وہ جب گھر گئی، اس نے چیزیں دیکھی تو اس نے دیکھا کہ یہ جو میرے پاس چیز آ گئی ہے اس کا بل میں ذکر نہیں ہے۔ اب میں اور آپ ہوتے تو بھئی انہوں نے نہیں کیا، چیز آ گئی ہے، بس ٹھیک ہے مجھے مفت مل گئی، ہم تو یہی سوچتے ہیں نا۔ وہ جناب اچھا خاصا سفر کر کے، اتنے کی چیز نہیں ہوگی جتنا پیٹرول لگ رہا ہوگا، واپس دکان پہ گئی، بل جا کے دکھایا کہ میں آپ کے پاس آئی تھی سامان لینے۔ انہوں نے کہا کیا کوئی غلطی ہو گئی، بل غلط بن گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ چیز آپ نے بل میں ذکر نہیں کی، مجھے دی ہے مگر اس کا پیسے نہیں لکھے ہوئے، اس کا ذکر نہیں۔ سارا دکان کا عملہ، اسٹور کا عملہ جمع ہو گیا، سارے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب مخلوق ہے، لوگ تو لوٹ کے لے جاتے ہیں، یہ گھر اس کے چلی گئی ہے، واپس آئی ہے۔ ان سب نے اپنے بڑے آفیسر کو بلا لیا، اس نے کہا کہ واقعی آپ بڑے نیک ہیں، سچے ہیں، آپ نے آ کر یہاں پر یہ ذکر کر دیا ہے تو ہماری طرف سے وہ تحفہ سمجھ کے رکھ لیں۔ اس نے کہا تم پیسے نہیں لوگے، میرا ثواب چلا جائے گا، تم پیسے نہیں لوگے تو میرا، میں گھر سے چل کے واپس آئی ہوں، صرف اس لیے آئی ہوں کہ آپ نے اس کا ذکر نہیں کیا، مجھے اس کے پیسے ادا کرنے ہیں، اس کے پیسے لیں۔ ایسا کردار بھی ہے، مگر ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے لیے تو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ تو یاد رکھیں، جس کو ایمان کی اہمیت ہے وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ گناہ سے بچے گا۔ کب؟ جب ایمان کی اہمیت ہوگی، اور جس کے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں ہے وہ جو مرضی کرتا پھرے۔ تو مجھے اور آپ کو ایمان کی قدر کرنی
کرنی. میں صحابہ کرام کے واقعات سناؤں، اولیاء کے واقعات سناؤں آپ کو، کیسے وہ لوگ کھرے اور سچے تھے. ہمارے امام اعظم شریعت کے جو امام ہیں، نعمان نام ہے. نعمان کیا نام ہے؟ نعمان بن ثابت، ثابت کے بیٹے نعمان. اس نام سے لوگ ان کو زیادہ نہیں جانتے. امام اعظم ابو حنیفہ، کنیت ابو حنیفہ کا مطلب سیدھے دین والے، رضی اللہ تعالی. کپڑے کا کام کرتے تھے، بزاز، فیبرکس، کلاتھ مرچنٹ جس کو آپ کہتے ہیں. آپ نے کہیں جانا تھا، دکان پہ جس کو بٹھایا ہوا تھا اس کو کہا کہ میں جا رہا ہوں، یہ ایک تھان ہے، رول ہے، اس میں نقص ہے، عیب ہے اس میں. آپ کے ہاں بھی 2 پارٹ ہوتا ہے یا کچھ، اس کا کچھ حصہ کپڑے کا ویونگ میں، بنائی میں صحیح نہیں رہ گیا تو اس میں نقص. فرمایا یہ دیکھ لو، یہ سارا کپڑا ایک جیسا ہے مگر یہ ایک تھان جو ہے نا اس میں نقص ہے. اگر کوئی گاہک آئے، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی گاہک آئے تو یہ جو سارا کپڑا ہے اس کا بھاؤ یہ لگانا، اس تھان کے پیسے کم کر دینا کیونکہ اس میں نقص ہے، اس میں نقص. بہت اچھا جی. امام صاحب چلے گئے، جب واپس آئے تو دکان خالی. کیوں بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا جی ایک ہی گاہک ایسا آ گیا، سارا کپڑا لے گیا. اچھا، وہ جو میں نے تمہیں بتایا تھا وہ تھان جس میں نقص تھا وہ اس کو بتا دیا تھا؟ حضرت مجھے یاد نہیں رہا، میں بھول گیا، اس کو بتانا بھول گیا. میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے بتائیے؟ سوچیں. اچھا بھائی، اب وہ لے گیا ہے، اگر وہ واپس آئے گا شکایت کرے گا تو ہم پیسے اس کے واپس کر دیں گے یا کم کر دیں گے؟ ہم یہی کہتے کہ وہ لے گیا ہے، اگر شکایت لے کے آیا تو کر دیں گے، اب لے گیا ہے تو لے گیا. بتانا یاد نہیں رہا، جان بوجھ کے تو نہیں کیا نا، بھول ہو گئی، ہم یہی کہتے ہیں. امام صاحب نے فرمایا آج کی ساری کمائی صدقہ کر دو. آج کی ساری کمائی کیا کر دو؟ پتہ نہیں کون سے پیسے اس تھان کے اب چونکہ مکس ہو گئے ہیں. بھئی آپ زیادہ سے زیادہ یہ کریں کہ اتنے پیسے الگ کر دو اس تھان کے اور وہ صدقہ نہیں. فرمایا ساری کمائی، کون سے پیسے اس کے ہیں اتنے ڈرنے والے، فرمایا سارے صدقہ کر دو. کیا یہ کردار آج نظر آئے گا؟ شاید کہیں کوئی ہو. یہ تھا کردار ہمارا. مگر ہم لوگ اللہ سے واقعی نہیں ڈرتے. آپ جائیں ناپنے کے، اور لیتے وقت ناپنے کا آلہ اور دیتے وقت اور، گھٹیا مال، چوری کا مال، 2 نمبر مال، جال سازی. آپ کے ہاں یہ عام ہے، جعلی دوائیں بن رہی ہیں، لوگوں کی زندگی سے کھیلا جا رہا ہے. انگریڈینٹس جو اجزاء ڈالے جاتے ہیں، یہ فلاں چیز اتنی، فلاں چیز اتنی، وہ پوری نہیں ڈالی جا رہی، لوگوں کی زندگی سے کھیل رہے. کیپسول بیچ رہے، بیسن بھرا ہوا ہے اندر، چل بھائی بک رہا. گھوڑے کھلا دیں آپ کو، گدھے کھلا دیں، کتے کھلا دیں، کیا ہو رہا ہے؟ پھر بتاؤ کیا ہم میں برکت آ سکتی ہے؟ ایمان کی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر برکت کا کیا تصور ہوگا؟ رشتے ناتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ جھوٹ بول کر رشتے قائم کیے جاتے ہیں. پڑوسیوں سے زیور لے کے پہنا دیا لڑکی کو، معلوم ہوا کہ جی یہ زیور دیا ہے، اور اس کے بعد دھوکہ، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پہ رشتے قائم ہوتے ہیں. تو پھر آگے اولاد کیسی ہوگی؟ پھر گھر کیسے ہوں گے؟ کوئی نہیں سیکھ رہا.
حکمرانوں کو کیا ہے؟ آپ سے آ کر جس طرح یہ الیکشن کا طریقہ غیروں کا ہم میں رائج ہو گیا ہے، بھئی آپ نے نشان پہ مہر لگانی ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ کون اہل ہے کون نہیں ہے، نشان نام پڑھنا نہیں آتا، نشان وڈیرے نے حکم دے دیا فلانی جگہ مہر لگانی ہے، وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے، تو کیا ہوا پھر؟ خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ دھاندلی، ہر بار الیکشن میں کہتے ہیں دھاندلی، بیٹھ کے مہریں لگانے والے موجود ہیں اور ان کی تصویریں بھی آ جاتی ہیں، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عدلیہ کیا فیصلے کر رہی ہے، ادارے کیا کر رہے ہیں، وہ پولیس کے ساتھ، اب پولیس کو آپ لوگوں نے جس طرح ان کا استعمال ہے، وہ مجبور ہیں، وہ اس کو اوپر کی کمائی کہہ کے کھلے عام لے رہے ہیں۔ بتائیے امن ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اب کے الیکٹرک، یہ بجلی والے، ایک آدمی کی تنخواہ 20,000 روپے، اس کو 30,000 روپے کا آپ نے بل بھیج دیا، کون ریڈنگ کر رہا ہے، کون سے چارجز لگا رہے ہیں، کون سے ٹیکس، کوئی پوچھنے والا ہے؟ سب دنیا دنیا دنیا، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں، خدا یاد نہیں، تو سمجھدار ہیں کیا؟ پوچھ رہا ہوں، گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا تو یہیں رہ جائے گی، آگے پھر بھگتنا ہمیں پڑے گا۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ زمین میں تکبر کرنے والوں، میں اگر کہہ دوں گا تو یوں ہو جائے گا، میں چاہوں گا تو یوں ہو جائے گا، مجھے جانتے نہیں ہو، میں فلاں ہوں، میں یوں ہوں، میں وہاں ہوں، یہ تکبر کرنے والے رائی کے دانے کے برابر۔ آپ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ رکھا ہو تو اتنا معمولی سا، اتنا بھی تکبر اگر ہوگا تو بندہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور ہم میں سے ہر کوئی، مجھے نہیں جانتے ہو، پتہ نہیں ہے میرا، ایسا ہی ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور لیڈر ہو جائے، کوئی عہدہ مل جائے تو حال ہی عجیب ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ تو عاجزی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے مالک ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن میں تمام آدم اور اولاد آدم کا سردار ہوں گا، مگر اس پہ فخر نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائیں، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلیں، مگر اللہ سے کیا چاہا، یا اللہ ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ، جس دن کھاؤں تیرا شکر کروں، جس دن بھوکا رہوں تیری یاد میں روتا رہوں۔ وہ کونین کے والی جن کی ٹھوکروں میں کائنات، اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہیں، 2 پیسے آ گئے تو ہم کیا ہو گئے۔ مالک دینوں دنیا ہو کر، دونوں جہاں کے داتا ہو کر، فاقے سے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔ سنتے نہیں آپ؟ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی، نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان کے پاس بھی خزانہ تھا، تاجر تھے، مگر بار بار نبی سے جنت خرید رہے تھے۔ قارون کے پاس بھی خزانہ تھا، مگر اس کے کام نہیں۔
دنیا کے طلبگاروں، دنیا نے کبھی کسی سے وفا نہیں۔ اس کو ٹھوکر مارو تو یہ پیچھے آتی ہے، اور اس کے پیچھے لگو تو یہ ہاتھ نہیں۔ داتا صاحب بھی لاہور میں ہے، جہانگیر بھی لاہور میں۔ جہانگیر کا مقبرہ وہ دنیا کے پیچھے لگا، دنیا اس کے ہاتھ۔ داتا صاحب نے ٹھکرایا، 1000 سال ہو گئے، دنیا آج بھی پیچھے پیچھے ہے۔ ایمان کی اہمیت ہو، یاد رہے کہ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں۔ میں ایمان کے خلاف نہیں کروں گا، میں ایمان سے ہٹوں گا نہیں، یہ ہو جذبہ تب بات بنتی ہے۔ بہت واقعات، متعدد واقعات، مگر زمین میں تکبر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہیں۔ کیا سمجھا کسی نے اللہ سے بچ جائے گا؟ اونچی چھپ جائے گا کہیں؟ بھاگ سکتا ہے کہیں؟ پھر بس دنیا کے قانون سے چھپ سکتے ہو، ایک حکومت سے دوسری حکومت میں جا کے بیٹھ سکتے ہو، 4 دن اگر زندگی ہے تو گزار سکتے ہو۔ اللہ سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ پھر کیا کر رہے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ مسلمان حیران ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا کیسے راضی ہو جاتا ہے گناہ پر، کیسے راضی ہو جاتا ہے کفر پر، کیسے راضی ہو جاتا ہے غلطی پر؟ 2 پیسوں کے لیے، وقتی لذت کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ جس کو ایمان دیتا ہے پھر اس میں تقوی آتا ہے، اس میں خیر آتی ہے۔ اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا تم میں سے کون ہے؟ جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے۔ اگر ہم سوچیں، غور کریں، دھیان دیں، مگر ہمیں دنیا سے فرصت نہیں۔ دنیا دنیا دنیا۔ سنو، مکان بنانا، اچھا فرنیچر رکھنا، اچھا لباس پہننا، اچھی گاڑی منع نہیں ہے، مگر یہ چیزیں دل میں نہ ہوں۔ یہ چیزیں آپ کماتے ہیں زیادہ، بری بات نہیں ہے، حلال کمائیے، کمائیں تجارت کر کے صاف ستھرا، زکوٰۃ بھی زیادہ بنے گی، دوسروں کی مدد بھی زیادہ ہوگی، اچھا رہیں، اچھا کھائیں پیئیں، مگر حلال، اور اللہ سے ڈریں۔ اچھا کپڑا پہننے کو ملا ہے تو دوسرے کو اپنے سے حقیر نہ جانے، دوسرے کو اپنے سے کم نہ جانے۔ آپ کو زیادہ اچھا کھانے کو ملا ہے تو دوسرے کو یہ نہیں کہیں کہ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے، شکر کریں، تکبر اور فخر نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایمان کی قدر کریں، ایمان کی حفاظت کریں۔